بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کلیلہ و دمنہ میں شامل پہلی کہانی شیر اور بیل کا تنقیدی جائزہ لیں گے یا اس کے فکر و فن پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ فکر کسے کہتے ہیں اور فن کیا ہوتا ہے، یا تنقیدی جائزے سے کیا مراد ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ طالب علموں کے لیے یہ چیزیں بڑے مسائل کریٹ کرتی ہیں، تو پہلے مختصر طور پر ان کے حوالے سے بات اور اس کے بعد پھر داستان کی طرف بڑھیں گے۔ فکر کیا ہے؟ اگر میں ایک جملے میں فکر کی تعریف کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تخلیق کار نے اپنی تخلیق میں کیا کہا ہے، فکر ہے۔ یعنی موضوع کیا ہے، کن کن پہلوؤں پر تخلیق کار نے بات کی ہے، اسے فکر کہیں گے۔ فن کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ تخلیق کار نے اپنی بات کیسے کہی ہے، یعنی بات کہنے کا کون سا انداز یا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ فن کہلائے گا۔ یعنی اگر ہم ایک داستان کو فنی حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے پلاٹ کو، کردار کو، منظر نگاری کو مد نظر رکھیں گے، یا ایک داستان کے لیے جو فنی کسوٹی یا پیمانہ طے کیا گیا ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں گے، یا اگر اس میں کہانی کار کی، داستان گو کی کوئی یعنی وہ کسی نئے فنی پہلو کو زیر بحث لاتا ہے تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اب فکری اور فنی تجزیے کو ہی تنقیدی جائزہ کہتے ہیں۔ تنقید کیا ہے؟ تنقید بھی اسی کا نام ہے، یعنی کسی تخلیق کی خامیاں اور خوبیاں بیان کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تو فکر و فن میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ تخلیق کے موضوع پر اور اس کے جو فنی اجزاء ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اب کلیلہ و دمنہ کی طرف آتے ہیں۔ کلیلہ و دمنہ جیسا کہ اس سے پہلے ہم اس کا تعارف بیان کر چکے ہیں، کلیلہ اور دمنہ دراصل یعنی کہ ایک ظالم بادشاہ دیولیشیم کے متعلق لکھی گئی ہے، یعنی اسے نصیحت کرنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ وہ چونکہ اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھا، اس لیے اسے براہ راست نصیحت کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو بیدبا جو فلسفی تھا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جانوروں کی زبانی یا جانوروں کو کردار کے طور پر پیش کرتے ہوئے نصیحت آموز یا سبق آموز کہانیاں بیان کی۔ اب شیر اور بیل کلیلہ و دمنہ کی پہلی کہانی۔ شیر اور بیل کلیلہ دمنہ کی یعنی جو داستان ہے، پہلی داستان ہے، اس میں ایک تو مرکزی کہانی ہے جو شیر، بیل اور کلیلہ و دمنہ کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ضمنی کہانیاں یا حکایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، ان کہانیوں سے مختلف اخلاقی سبق برآمد ہوتے ہیں، اور کہیں جو بیدبا تھا یا اس کا تخلیق کار تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جانوروں کے کرداروں کے ذریعے سے اخلاقیات یا اخلاقی سبق یا
سبق آموز داستانیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ مرکزی کہانی میں جو اہم کردار ہیں یا مرکزی کردار ہیں، اس میں شیر ہے، بیل ہے جس کا نام شتربا ہے، اور 2 گیدڑ ہیں، کلیلہ اور دمنہ۔ میں اختصار کے ساتھ یعنی کہانی پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے یا اس کہانی کو بیان کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، وہ شتربا کی آواز سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا دائرہ محدود کر لیتا ہے۔ دمنہ کو شیر کی قربت کی لت پڑ جاتی ہے اور وہ بادشاہ کے ہاں اہم مقام و مرتبے کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور اس حوالے سے کلیلہ جو اس کا بھائی ہوتا ہے اس سے بھی مشورہ کرتا ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود جو دمنہ ہے وہ باز نہیں آتا۔ وہ کہیں شیر کے اس خوف کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ ضرور کہ اس خوف کا کسی خوف کا اثر ہے جو شیر نے اپنے دائرہ کار کو محدود کر لیا ہے۔ تو وہ شیر کے پاس پہنچتا ہے، چونکہ وہ مکار ہے، چرب زبان ہے، تو اپنی مکاری اور چرب زبانی کے جال میں شیر کو پھانس لیتا ہے، اور وہ اسے دریافت کرتا ہے کہ وہ خوف زدہ کیوں ہے۔ تو شیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے خوف کے متعلق بتاتا ہے۔ تو وہ کہیں شیر کو کہتا ہے کہ آپ کا یہ خوف بے بنیاد ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور اس تصدیق کی اجازت چاہتا ہے۔ شیر نہ چاہتے ہوئے اسے اجازت دے دیتا ہے، اور پھر جو دمنہ ہے وہ شتربا کے پاس پہنچتا ہے، شتربا سے گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے، شیر کو تسلی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے اور یعنی اس میں خوف کی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ تو آپ کی رعایا میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ شتربا کو دمنہ جو ہے شتربا کو شیر کے پاس لے آتا ہے۔ شتربا جو ہے نا بڑا دانش مند ہوتا ہے، اور اس طرح یہی دانش مندی کہیں شیر اور اس کے درمیان دوستی کی وجہ ٹھہرتی ہے، اور وہ اپنی دانش مندی کی وجہ سے شیر کی ہاں ایک بلند مقام کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی دربار میں ایک بلند مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ دمنہ کو کہیں شتربا کی یہ جو چاہت ہے یا مقام و مرتبہ ہے وہ کسی صورت پسند نہیں ہوتا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے، اور وہ یعنی یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ کہانی میں پھر ایک کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ پھر یعنی کہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں شتربا کے مقام و مرتبہ کو کم کیا جا سکے اور وہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر بیٹھ سکے، اور یہاں سے پھر وہ اپنی ایک چال کا آغاز کرتا ہے۔ پہل وہ شیر کے پاس جاتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ جو شتربا ہے وہ کہیں آپ کے خلاف سازش رچا رہا ہے، اور وہ آپ کے جو اقتدار ہے اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ شیر پہلے تو کسی صورت اس بات پر یعنی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی چرب زبانی اور مکاری کی وجہ سے شیر کو اپنی بات باور کرا دیتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر وہ انداز بتاتا ہے کہ اگر اس انداز کے ساتھ جو شتربا ہے وہ آپ کے پاس آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرنے یا آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے۔
اور شیر کو شتربا سے براہ راست بات کرنے سے بھی منع کر دیتا ہے۔ شیر کو قائل کرنے کے بعد وہ شتربا کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ گوشت ہے یعنی وہ بادشاہ کو پسند آ گیا اور وہ آپ کو کھانا چاہتا ہے۔ شتربا بھی پہل اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ دانش مند بھی ہے اور وہ طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے اور کافی دیر اس سے بحث کرتا ہے، لیکن دمنہ اپنی مکاری اور چرب زبانی کی وجہ سے اسے بھی یہ باور کرا لیتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب شتربا شیر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ وہی انداز اختیار کرتا ہے جس کے متعلق دمنہ نے اسے بتایا ہے، اور شیر بھی بالکل ویسے ہی انداز میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو دونوں سچ سمجھ لیتے ہیں اور کہیں دمنہ کی چال بازی میں آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان بڑی دیر تک لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں شتربا مر جاتا ہے، اور پھر شیر کو اس پر افسوس ہوتا ہے، یعنی پھر وہ دمنہ کے متعلق غور و خوض کرتا ہے، اور یہ پھر کہانی کا دوسرا حصہ ہے، ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ تو یہ مرکزی کہانی ہے، اس کا ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس میں اب بہت سی ضمنی کہانیاں، جس طرح میں نے بتایا حکایات، اس میں دراصل اس کہانی کے ذریعے سے یا ان حکایات کے ذریعے سے جو مقصد ہے تخلیق کار کا، وہ اصل میں ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ اس کہانی میں اگر دمنہ کے بارے میں غور و خوض بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ چرب زبانی ہے یا مکاری ہے، وہ ایک عرصے تک تو کارگر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے نا آپ کسی کو اس کے ذریعے سے دھوکے دہی میں نہیں رکھ سکتے۔ وقتی طور پر تو آپ ایک مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ اس چرب زبانی سے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن ایک زہری سی بات ہے کہ ایک دن ایسا لازمی آتا ہے کہ جب حق غالب آ جاتا ہے، باطل کو شکست ہوتی ہے۔ وہ خواجہ میر درد نے کیا خوب کہا تھا کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ تو دمنہ کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک عرصے تک وہ اپنی مکاری سے، اپنی چرب زبانی سے شیر اور شتربا، شیر کی ماں، ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ٹھہرتا ہے، لیکن آخر کار اس کی حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ کہ ایک اور شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، یعنی حقیقت جو ہے نا اس نے واشگاف ہونا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن ایسا لازم آنا ہے کہ جب حق غالب آ جائے گا اور باطل مغلوب ہو جائے گا۔ اور یہی ہمیں اس کہانی میں نظر آتا ہے کہ دمنہ اپنی ان مکاریوں کی وجہ سے، اپنی اس چرب زبانی کی وجہ سے وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے اور آخر کار اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر تو وہ یہ جو منصف ہوتا ہے جانوروں کی عدالت کا، اسے بھی کہیں کشمکش میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس منصفی کے لائق ہی نہیں ہے، یا دوسرا جو ہے نا وہ جو سور کا سردار ہوتا ہے اسے بھی تمام جانوروں کے سامنے نفرین ٹھہراتا ہے۔ یعنی اس کی چرب زبانی اور مکاری چلتی رہتی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ایک دن آخر وہ تیندوے اور چیتے کے ذریعے سے کیفر کردار تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دراصل سبق ہے کہ انسان کو ایک تو یہ ہے کہ جو بناوٹ ہے، جو منفی سوچ ہے، وہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہتی، اور انسان ضرور اپنے کیے کی، اپنے اعمال کی سزا بھگتتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ضرور وہ یعنی کہ اس پکڑ کا شکار ہوتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔
اور دوسرا یہ کہ کسی صورت بھی دو دوستوں کے درمیان اس طرح حسد کی بنا پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں آپ اس سے دوسروں کا نقصان کریں گے تو وہاں خود بھی آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اچھا، یہ تو ہم نے مرکزی کہانی کے حوالے سے بات کی اور اس کے کرداروں کے حوالے سے بات کی، کہانی کا تجزیہ کیا۔ اب اس میں کئی ضمنی حکایات یا کہانیاں موجود ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ایک بھرپور اخلاقی سبق رکھتی ہیں۔ تو ایسی تقریباً 40 کے قریب حکایات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم اختصار کے ساتھ شیر اور بیل جو کہانی ہے کلیلہ و دمنہ کی، اس کے فن پر بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے پلاٹ زیر بحث آئے گا۔ پلاٹ کیا ہے؟ اب طالب علموں کا سوال ہے۔ تو پلاٹ آپ یوں سمجھ لیں، ایک کہانی، یعنی تخلیق کار کے ذہن میں موجود جو کہانی کی منطقی ترتیب ہے وہ پلاٹ کہلاتی ہے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ کہانی جو ہے وہ صفحہ کرتاس پر، یعنی صفحے پر آنے سے پہلے تخلیق کار کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو تخلیق کار ذہن میں جو کہانی بنتا ہے اسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔ اب اگر شیر اور بیل کے پلاٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کہانی کا پلاٹ مرکب پلاٹ ہے۔ اس میں ایک مرکزی کہانی ہے اور اس میں پھر کئی حکایتیں یا چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ لیکن اگرچہ مرکب پلاٹ ہے، مرکب پلاٹ یعنی ایسا پلاٹ جس میں ایک سے زیادہ کہانیاں ہوں، اگرچہ مرکب پلاٹ ہے لیکن کہیں اس میں ہمیں سمجھنے میں یہ دشواری نہیں ہوتی کہ ایک مرکزی کہانی چل رہی ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی حکایتیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کر دی گئی ہیں جو اس مرکزی کہانی کے گرد موضوعاتی اعتبار سے گردش کرتی ہیں، یا یہ کہ جس طرح مرکزی کہانی ہمارے لیے ایک اخلاقی سبق لیے ہوئے ہے، اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی حکایتیں، وہ کہانیاں بھی اخلاقی اسباق سے بھرپور ہیں۔ کردار نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو یعنی اس نے بھرپور کردار نگاری سے کام لیا ہے بیدبا نے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس مفتی رفیع الدین حنیف مترجم ہیں جو اس کے، تو کردار نگاری میں اس کہانی میں ہمیں مرکزی اور ضمنی دونوں طرح کے کردار دکھائی دیتے ہیں۔ مرکزی کرداروں میں شیر کا جو کردار ہے، شتربا کا کردار، اسی طرح کلیلہ کا کردار، دمنہ کا کردار، شیر کی ماں کا کردار جو ہے، یہ کہیں اس کہانی کے اہم کرداروں میں شامل ہیں۔ اور ضمنی کرداروں میں بہت سے کردار ہیں جس میں تیندوا ہے، سوروں کا وہ سردار ہے، چیتا ہے، اسی طرح باقی جو چھوٹی چھوٹی حکایات ہیں ان میں سے بھی ہمیں کئی جانور اور پرندے نظر آتے ہیں۔ تو کردار نگاری میں بیدبا کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس طرح ان کرداروں کو پیش کیا ہے کہ اس سے واضح طور پر ہمارے معاشرے کے کردار ہمیں چلتے پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی دمنہ کی طرح مکر و فریب سے بھرپور لوگ موجود ہیں، چرب زبانی جن کی خاصیت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دمنہ کی طرح کیفر و کردار تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح شیر کی طرح بھی کئی ایسے کردار موجود ہیں جو جلد باز ہوتے ہیں، جو کسی چیز کی تحقیق کیے بغیر پہلے ہی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، جو اپنی اس جلد بازی سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کلیلہ و دمنہ کے جو کردار ہیں، یعنی ویسے کردار بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ کلیلہ ایک سمجھدار اور ذی فہم کردار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ الغرض یہ جو کہانی ہے اس میں کرداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری کہانی جو شیر اور بیل کی ہے ان کرداروں کے ذریعے سے ہی آگے چلتی ہے، اور یعنی کہ جو بیدبا کی کردار نگاری ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اس کے ساتھ اس کے علاوہ زبان و بیان کے حوالے سے اگر بات کی جائے
تو ظاہری سی بات ہے کہ مفتی رفیع الدین حنیف مترجم ہیں، تخلیق کار نہیں ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے عبداللہ ابن مقفع کی کتاب سے، عربی سے اردو میں اسے ڈھالا ہے. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ یہ ترجمہ دکھائی نہیں دیتا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مفتی رفیع الدین حنیف کی اپنی تخلیق ہے. اور خاص طور پر انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے اس ترجمے کے لیے، اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں. یعنی یہ ایسی زبان ہے جو کہیں ایک پڑھا لکھا شخص جسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے. یعنی جو عوام و خاص دونوں کے لیے، دونوں کی فہم و فراست کے مطابق ہے. اس زبان کو پڑھتے ہوئے ہمیں کسی لغت کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اس طرح کے آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ روانی اس کہانی میں، یعنی یہ کہانی ہمیں ترجمہ ہونے کے باعث کہیں اس میں کسی قسم کا الجھاؤ، ٹھہراؤ یا رکاوٹ نظر نہیں آتی، بلکہ ایک مسلسل روانی کی طرح یہ کہانی چل رہی ہے. اور بڑی سادہ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادبی زبان کی چاشنی ہمیں اس کی زبان میں دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ جو اہم بات فن کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیدبا نے جو وہ ہمیں جانوروں اور پرندوں کے کرداروں کے ذریعے سے سبق دینے کی کوشش کی ہے. فیبلز، پریبلز ایسی کہانیوں کو کہتے ہیں جس میں ناطق یعنی بولنے والے جانور اور پرندے ہوں. تو اخلاقی سبق ہی اس کہانی کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اور سبق آموز جو واقعات ہیں وہ اس کہانی کا حصہ بنائے گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی حکایتیں جس پڑھنے والا یا جو قاری ہے زندگی کے مختلف گوشوں کے متعلق، مختلف پہلوؤں کے متعلق رہنمائی حاصل کرتا ہے، یا جو ہے نا وہ اسباق حاصل کرتا ہے، اور زندگی کو کہیں برتنے کا، زندگی گزارنے کا، زندگی میں کس موقع محل کے مطابق رد عمل اور عمل کے اظہار کا طریقہ اس سے سیکھتا ہے. اس کے علاوہ فطرت نگاری کلیلہ ودمنہ کا ایک اہم خاصہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قدرتی مناظر نظر آتے ہیں جس میں دریا ہیں، جنگل ہیں، نہریں ہیں، شجر و اشجار ہیں، وہ جاندار ہیں جنگلوں میں رہنے والے. تو دراصل یہ ساری کہانیاں یعنی جو پرندوں کے تحت یا جانوروں کے تحت بیان کی جاتی ہیں، یہ کہیں مکمل طور پر فطرت کی عکاس ہیں. یعنی اس جدید دور میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر فطرت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، یا ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو زندگی جس طرح ابتدائی شکل میں تھی اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. جب کہیں انسان یعنی ان جانداروں کے بیچ، ان جانوروں کے بیچ یا غاروں کی، جنگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، تو اس کا ہو بہو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ چند باتیں کی ہیں میں نے اس کے فن کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.